العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذا القرآن مأدبة لله فمن دخل فيه فهو آمن أو كما قال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا الأمين الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی دربار در بار میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے حق کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہم سب کو دنیا آخرت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور دین اسلام کی مقدس برکات سے نسل در نسل سرفراز فرمائے۔ اللہ نے امت محمدیہ پر جتنے بھی انعامات فرمائے حضور کے توسل اور تصدق سے وہ سبھی انعامات لازوال بے مثال اور بحمدہ تعالی وہ ان گنت ہیں اور ہر ایک نعمت دوسری سے بڑھ کر ہے۔ ان ساری نعمتوں کا جو اصل ماخذ ہے، اصل مجموعہ ہے، وہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہونے والی کتاب انقلاب قرآن مجید فرقان حمید، جس کے اندر
جمیع مسائل، ہر خیر، ہر برکت بحمدہ تعالی بڑی جامعیت، بڑی وسعت کے ساتھ موجود ہے، اور امت مسلمہ بھی اس وقت بدقسمتی سے روبہ زوال اور دکھوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کی مجدھار میں گھری ہے۔ تاہم بڑے اعلیٰ لوگ ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ نے حالات کی سنگینی اور پھر اس کی تشخیص کا اللہ نے ان کو فن، ہنر اور کمال بخشا ہو۔ ہماری امت مسلمہ کا بنیاد، بیس جتنی بھی ہے وہ جن ترکیبی اجزائے ترکیبی سے جڑی ہے وہ ساری کی ساری ہوا میں نہیں قائم، وہ مفکرین اور دانشوروں کے دیے ہوئے ضابطوں اور اصولوں پر قائم نہیں ہے، وہ اہل علم کے اور اہل فن کے تراشے ہوئے وضع کردہ روٹس نہیں ہیں جن میں کوئی بحث کی گنجائش موجود ہو، جن میں کوئی اختلاف کی کوئی گنجائش کہیں موجود نظر آئے، ایسا نہیں ہے۔ اگرچہ دیگر مذاہب کی طرح اسلام بھی بہت سے فرقوں اور بہت سی جماعتوں اور بہت سی علمی فکری جو اسکول آف تھاٹس ہیں ان کے حوالے سے جڑا ہوا ہے، تاہم یہ بھی کوئی ایسی اچنبھے والی بات نہیں ہے۔ دنیا کے ہر دین، ہر مذہب میں اس طرح کی اختلافی رائے اور مختلف اسکول آف تھاٹ موجود رہی ہیں، موجود ہوتی ہیں، اور ان کا ہر ایک اپنے طور پر احترام بھی کرتا ہے۔ ظاہر ہے اس رائے کے مقابل کوئی رائے ہوتی ہے، لیکن امت جس پوزیشن پر سارے کے سارے مسالک ہیں وہ یہی ہے کہ ہماری تمام تر جو بنیادی اکائیاں اصول ہیں ان کا مجموعہ کتاب الہی ہے۔ تو مقصد کیا ہوا کہ ہماری کامیابی کے جملہ اصول اور ضابطے کس نے دیے؟ اللہ نے۔ یعنی امت کی کامیابی کے روٹ کس نے دیے؟ اللہ نے۔ اب یہ تو بات ڈن ہو گئی، فائنل ہے قرآنک تھاٹ سے کہ سارے کے سارے راستے خیر کے، برکت کے، کامیابی کے، کامرانی کے دیے ہیں اللہ نے۔ اللہ کے محبوب کے تھرو سے یہ ہمیں میسر آئے، پھر اس میں ہمیں ہمارے آقا و مولا اور آقا و مولا کی تربیت میں رہنے والی مقدس شخصیات یعنی آل اور اصحاب، انہوں نے اس پر باقاعدہ چل کر دکھایا، اور وہ چل کر وہ کامیابی انہوں نے اپنے نام کی، وہ چلے اور کامیابیاں انہوں نے سمیٹی۔ اسی وجہ سے دنیا کے ہر فورم میں آج بھی ڈھیر ساری سہولتوں کا نہ ہونے کے باوجود کامیابی اور کامرانی کے جو بلند مینار ہیں وہ امت مسلمہ کے ان لوگوں کے نام ہیں جنہوں نے براہ راست دین اسلام رسول کائنات سے برکات حاصل بھی کی اور پھر ان پر عمل بھی کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم مسلمان اپنی کامیابی اور کامرانی کی دوڑ میں ہیں اور تلاش میں ہیں تو پھر کامیابی کے لیے
ہم پھر غور کریں کہ کامیابی کہاں ہے؟ وہ ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے تربیت یافتہ ان غلام اصحاب اور آل کے ان عطا کردہ خوبصورت گلستان میں جو وہ قائم کر گئے، سیاست میں، تجارت میں، معاملات میں، معمولات میں، وہ سارے موجود ہیں۔ اور پھر ان کی تربیت حضور نے کی، اور حضور کو یہ حکم براہ راست میرے رب نے دیا۔ اب جب اس کو دیکھتے گئے تو پھر ہم اپنے سفر کو، سپیڈ کو، اندھیروں کی طرف جانے کو دیکھتے ہیں، تو اس کا مطلب ہمیں نظر آتا ہے کہ شاید نہیں بلکہ حقیقت میں ہم اپنے روٹ سے ہٹ کر کہیں اندھیروں کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ تو تشخیص کرنے والے لوگوں نے ہر دور میں کی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہمارے محدثین، مفسرین، فقہاء اور اجل علماء اسی طرح عصر حاضر میں عقل و دانش بحمدہ تعالی ہم جن سے خیر و برکات عصری دنیا میں لیتے گئے، وہ ایسی شخصیت ہے جو ہمارے اس شہر سے جس سے ہمارا تعلق ہے وہ اسی شہر میں پلے بڑھے، یعنی تشخیص کا ماہر کہ امت کے روٹ کے لیے نباز قوم اور عصر حاضر کا سب سے حسین حکیم وہ ہے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ اقبال کی تحقیق اور اقبال کی تشخیص بڑی اعلیٰ ہے، تو اس لیے اور ہمارے ہاں خوش قسمتی دیکھیے، جب ہم قرآن کے روٹ کی اور نور کی بات کرتے ہیں تو ہم اقبال کی طرف دوڑتے ہیں، اور جب صاحب قرآن کے نور کی بات کرتے ہیں تو احمد رضا کی طرف دوڑتے ہیں۔ یعنی اللہ کا کتنا کرم ہے، ہماری دونوں نسبتیں بڑی اعلیٰ ہیں۔ اب ظاہر ہے ایک تو یہ ہے کہ مغرب تھک چکا، ہار چکا، مر چکا، کیونکہ جب وہ دنیا کو کہتا ہے شدت سے ہم ہٹ رہے ہیں جی، ہم شدت والے نہیں ہیں جی، ہم تو دنیا کو برداشت، تحمل اور اس طرف لا رہے ہیں، اور ادھر کیا گئے؟ آپ کے نبی کی توہین ہو تو پرموٹ کرنے والا مغرب، تحفظ دینے والا مغرب، اور قرآن کی توہین ہو تو سپورٹ کرنے والا اور پرموٹ کرنے والا مغرب ہے۔ یہ کیا سٹینڈرڈ ہے؟ ہم ان نام نہاد لبرلز کو یہ پوچھنا چاہتے ہیں، بھئی آپ بتاؤ جس مغرب کے آپ گن گاتے ہو، یہ اس کا دورہ سٹینڈرڈ نہیں ہے؟ اس سے بڑی اور بدماشی کیا ہو سکتی ہے کہ یہودیت کی مذہبی علامتوں کے حوالے سے تو دنیا چپ کر جائے، ڈسکس نہیں کر سکتی، کرسچینٹی کی مذہبی علامات پر تو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے، اور جس کا جی چاہے وہ قرآن پر، صاحب قرآن پر دوڑا پھرے، حملہ آور ہو، پھر آپ اس کو تحفظ کریں۔ تو آپ مجھے بتائیے کوئی ایک مثال مغرب دے دے ہمیں۔ بھائی سلمان رشدی نے قرآن کی توہین کی، صاحب قرآن کی انسلٹ کی، تحفظ کس نے دیا؟ مغرب نے۔ تسلیمہ نسرین نے خرافات اگلی، تحفظ کس نے دیا؟ مغرب نے۔ اسی طرح وہاں کا گیرٹ ولڈر ہو، وہ توہین کرے، تحفظ کون دے؟ مغرب۔ ہالینڈ میں ہو، سویڈن میں ہو، نیدرلینڈ میں ہو، امریکہ میں ہو، تو پوری دنیا میں تحفظ فراہم کرے وہ۔ آسیہ ملونہ کا معاملہ ہو، تحفظ فراہم کرے وہ۔ تو اسی طرح وہ مغرب تو پوری جامعیت کے ساتھ تحفظ فراہم کر رہا ہے، اور یہاں ہمارے
ان کے دسترخوان کی ہڈیاں چوسنے والے نام نہاد انسان جو اصل میں کتوں کی صورت میں ہے، وہ کسی عہدہ و منصب پر ہو، وہ پھر کہتے ہیں یہ تو آپ مناسب نہیں، اس کو کیا کہیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے وہ تھک چکا ہے، نہ قرآن کے مقابلے میں وہ آیت پیش کرنے کی جرت کر سکا، نہ صورت پیش کرنے کی جرت کر سکا، نہ کوئی قانون، نہ کوئی اصول، نہ کوئی ضابطہ، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ اور جب وہ تھک جاتا ہے تو پھر اس طرح کی اوچھے گنڈے کرتا ہے۔ لیکن اب یہ تو وہ کر چکا، ہم نے کیا کیا اس قرآن کے حوالے سے؟ ہم نے اس کو کتنی اہمیت دی؟ گھر میں رکھا، فریج کے اوپر، فصیل کے اوپر، تھوڑا اور اوپر، بس شٹر اٹھا کے پڑھا، گاڑی میں بیٹھتے ہوئے کچھ دعا کی صورت میں، کسی کے مرنے والے کے ایصال ثواب کے لیے، کسی بیمار کے پاس بیٹھ کر کچھ صورتوں کی صورت میں، کسی کی مشکل میں گھرے ہوئے کے معاملے میں وظائف کی صورت میں پڑھا۔ تو ہم نے پڑھا کاروبار نہیں چل رہا، قرآن پڑھو، مشکل ہے قرآن پڑھو۔ تو جب ہم ان کو ایسے معاملات میں لائیں گے، سچی بات ہے آپ، میں، ہم سب غور کریں کہ ہم نے قرآن سے وہ رہنمائی لی نہیں ہے جس کے لیے یہ قرآن اترا ہے۔ ہاں پھر کچھ لوگوں نے اس کو، وہ تو جناب کیا کریں، وہ دیوبندی کا اور ہے، وہابی کا اور ہے، سنی کا اور ہے، شیعہ کا اور ہے۔ بھئی یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ قرآن تو وہی ہے۔ اچھا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو نا بھئی قرآن ہم نے تو بازار سے لیا ترجمہ اور اسے پڑھ لیا، اور لوگ کہتے ہیں جی فلاں سے پڑھو، فلاں سے پڑھو۔ ہم نے کہا بھئی تم نے میڈیکل کی کتابیں بازار سے لے کے استاذ کے بغیر کیوں نہیں پڑھی؟ آپ انجینئرنگ کی بکس کو، میڈیکل کی بکس کو آپ بازار سے لے کے کیوں نہیں پڑھتے؟ خود پڑھ لیتے ہو، آپ انگریزی پڑھ لیتے ہو، تو استاذ کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی انگلش کے لیے استاذ، کیمسٹری، فزکس، بایو کے لیے استاذ، اور جب قرآن کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں جناب ہم تو یہ تو کسی سے پوچھنے پچھانے کی ضرورت نہیں ہے، بھئی یہ قرآن ہے۔ جن کی بولی عربی ہے وہ خود اسی قرآن کے لیے کبھی حضور کے پاس بیٹھتے گئے، کبھی حضرت علی کے پاس بیٹھتے گئے، کبھی حضرت عمر کے پاس بیٹھتے گئے، کبھی حضرت عثمان غنی، اما عائشہ صدیقہ، سیدہ زہرا کے پاس بیٹھتے گئے۔ اور یہ پھر سلسلہ رکا والا نہیں ہے، چلنے والا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کوئی ترجمہ لیا اور پھر اس کے بعد آپ نے سمجھا۔ اس کے لیے بہرحال آپ کو اس اشارے اور کنایے کی سمجھنے کی ضرورت تو ہے نا۔ تو اس لیے یہ پھر ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نے روٹ کون سا لیا۔ تو قرآن مجید، فرقان حمید اب سب سے بنیادی چیز ہے پڑھنے پڑھانے کی۔ اب آپ بتائیے ہم جس معاشرے کا حصہ ہیں، کرکٹ سکھانے والے کی سیلری، تنخواہ ہے 30-32 لاکھ روپے، ایسی ہے۔ اسی طرح کوئی اور کھیل لے لیں، والی بال لے لیں، گلی، کو جتنے بھی ہیں ہمارے ملک میں چلنے والے، ان کے انسٹرکٹرز کی کیا پوزیشن ہے، جمپنگ سکھانے والے کی کیا پوزیشن ہے، فن سکھانے والے کی کیا پوزیشن ہے، اور قرآن پڑھانے والے کی کیا پوزیشن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے بر صغیر کی مٹی میں، ہماری مٹی میں یہ قدرتی بات ہے، کو اثر ہے، ہم بچوں کو ذہن میں ڈالتے ہیں کہ نوکری کرنی ہے۔ یہ صرف دنیا میں یہودی قوم ہے جو بچوں کے دماغ میں یہ ڈالتی ہے نوکری نہیں کرنی، آپ نے دنیا کو تسخیر کرنا ہے، کنٹرول کرنا ہے۔ ہم سکھاتے ہیں انجینئر بن جاؤ، اچھے نوکر، ڈاکٹر بنو، اچھے نوکر، یعنی یہ نوکری کے لیے کرتے ہیں نا ہم۔ تو نوکری کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں معاملات میں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو جب تک ہم اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو، نئی نسل کو یہ نہیں سکھائیں گے کہ اپنے جہان پیدا کرو، اپنی دنیا پیدا کرو، کمندیں ڈالو، ستاروں پہ کمند ڈالو، وہ ڈال چکے، وہ ڈال رہے ہیں، لیکن ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم یہیں کھڑے ہیں تو پھر ہم اس سے آگے نکلنے کے لیے ہم ان سے رہنمائی لے کے ان کے نوکر نہ بنے، ہم ان کو راستہ بتانے والے تھے۔ مغرب آپ سے لے رہا تھا، مغرب سے پڑھ کے آنے والا کیا کہہ رہا تھا
خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ اب دیکھیے کہ اللہ نے یہ کتنا حسین کام ہے، یہ کام کتنا حسین ہے۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عثمان ابن عفان حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب کون کہہ رہے ہیں؟ حضور فرماتے گئے تم میں سے بہترین شخص وہ گئے جو قرآن پڑھتا بھی گئے پڑھاتا بھی گئے۔ اللہ کے محبوب فرماتے گئے تم میں بہترین شخص وہ گئے جو قرآن پڑھنے والا اور جو سیکھنے والا۔ اور ہمارے نزدیک کیا پوزیشن ہے؟ اللہ کے محبوب کو پسند ہے، اور جب تک ہم مصطفیٰ کی پسند کو اپنی پسند نہیں بنائیں گے تو کامیابی نہیں ملے گی۔ اب محبوب خدا کو پسند ہے قرآن پڑھنے والا پڑھانے والا، تو اللہ کرے ہم بھی اس پوزیشن میں ہو ایمان کے نور کی برکات سے کہ ہمارے نزدیک بھی محبوب وہ ہو جو پڑھ رہا ہو اور قرآن پڑھا رہا ہو۔ کیونکہ جب قرآن پڑھنے پڑھانے والوں سے تعلق جڑے گا تو یہ دنیا کے ساری برکات آپ کے میرے دامن میں میسر آئیں گی۔ اقبال فرماتے گئے ملت را رفت چون آئینے ز دست، مثل خاک اجزائے او از ہم شکست۔ اقبال فرماتے ہیں جب کسی ملت کے ہاتھ سے آئین و دستور جاتا رہتا ہے تو مٹی کی طرح وہ قوم بکھر جاتی ہے۔ تو تمہارا دستور کہاں گئے، تمہارے اصول ضابطے کہاں گئے؟ اقبال فرماتے گئے یہ کائنات عالم میں سب کا سب تمہارے پاس جو موجود گئے وہ اللہ کے قرآن کی صورت میں گئے۔ وہ صاحب قرآن نے جو تمہیں یہ نعمت دی گئے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں گئے۔ اس سے تعلق جوڑو، اس کے نغموں سے لو لگاؤ، اس کی صدا کو اپنے قلب و دماغ میں جگہ دے دو گے تو خیر و برکات تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اور جب اس فکر سے جڑ جاؤ گے تو پھر دنیا سے تم بے نیاز ہو جاؤ گے۔ بھکاری بننے کی بجائے تم اللہ کے قرآن کے اس نور کی طرف جاؤ، اور پھر تمہیں یہ نظام وہ دے گا جو عالمی استعماری قوتوں کے نظام سے بے نیاز کرے گا۔ اے کہ می خواہی نظام عالم جستا اورا اساس محکمے، تم جو نیا نظام عالم چاہتے ہو تو کیا تم نے اس کے معاملات کو، اس کی بنیاد کو دیکھا، غور کیا گئے؟ وہ کہیں نہیں گئے داستانے کو نشستی باب باب، فکر را روشن کن از ام الکتاب۔ تم نے پرانی تاریخ کے ایک ایک باب کو دھو ڈالا ہے۔ اب اپنے فکر کو اگر تم مضبوط و مستحکم اور پاکیزہ کرنا چاہتے ہو تو کسی اور سے نہ لو، مغرب کی لائٹ نہ حاصل کرو۔ اقبال فرماتے گئے فکر را روشن کن از ام الکتاب، جو روشنی لینی گئے وہ یورپ کی نہ لو، وہ تم ام الکتاب قرآن مجید کے انوار کی لو، جس کا ایک ایک حرف نور ہے، جس کی ایک ایک آیت نور ہے، جس کا ایک ایک حکم لازوال ہے، جس کی ایک ایک بات بے مثال ہے۔ لیکن
لیکن جب لوگے تو پھر ہی گئے، اور جب امت جڑے گی تو پھر یہ ذہن میں رکھے گی، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی دانشور گئے، صاحب علم و فن گئے، ان کے اصول تحقیقات بدلتی رہتی ہے، مگر قرآن کا حکم جو 14 صدیاں قبل تھا وہی ہے۔ جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے مخاطب تھا، جس طرح یہ داتا اجمیری و خواجہ اجمیری و امام العلی الحق سے مخاطب تھا، اسی طرح یہ قرآن احمد رضا و اقبال سے مخاطب رہا، اسی طرح یہ میرے علی جماعت علی شاہ لاسانی سے اسی طرح مخاطب رہا، اور یہ قرآن 1400 سال کے بعد آج ہم سے بھی اسی طرح مخاطب گئے۔ انجینئر بنو، ڈاکٹر بنو، پائلٹ بنو، جج بنو، وکیل بنو، تاجر بنو، سب کچھ بنو، لیکن جب خیر اسلام سب کچھ تم جب خیر و برکات قرآن سے لوگے تو پھر انجینئر کی اخلاقی پوزیشن کمزور نہیں ہوگی، سی ایس پی آفیسر بدماش نہیں ہوگا، پھر تمہارے عہدے و منصب پر ناز کرنے والا تکبر و فرعونیت سے دو چار نہیں ہوگا، پھر اس کو پتہ ہوگا کہ اس کو جو کچھ بھی میسر آیا گئے اس نے دنیا سے فن سیکھا گئے، اور اخلاق اس نے محمد عربی کی عطا کردہ تعلیم سے سیکھا گئے، کیونکہ بدلے گا زمانہ او لاکھ مگر قرآن نہ بدلا، مل کے پڑھیے بدلے گا زمانہ لاکھ قرآن نہ بدلا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر اقبال تیری جرت کو سلام، تیرے ویژن کو سلام، تیری تشخیص کو سلام ہے۔ اقبال فرماتے گئے کہ باسیا فاما ید بیضا کے داد، باسیا فاما ید بیضا کے داد، مجدہ لا کیسر و کسرا کے داد۔ سیاہ فاموں کو ید بیضا کس نے دیا؟ وہ کہتے کہ قرآن نے دیا، اور نہیں کیسر چلے گا نہ کسرا چلے گا، یہ آواز کس نے سنائی ہے؟ وہ قرآن تھامنے والوں نے سنائی ہے، کیونکہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر سارے پڑھیں گے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قول محمد و قول خدا فرمان نہ جائے گا، قول محمد قول مل کے بولیے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر گاہ قول محمد قول اب جو ہمارے پاس موجود ہے یہ سب کچھ اسی حالت میں موجود ہے جس طرح رب نے اتارا، مصطفیٰ نے امت تک منتقل فرما دیا۔ اقبال فرماتے ہیں در گزر از جلوہ گائے رنگ رنگ
شرا دریاب از ترک فرنگ، او فرنگیوں کے رنگ برنگے جلوے چھوڑو، یورپ کی روشنی چھوڑو، لاطینی قوتوں کی لائٹنگ چھوڑو، ان کے ناچتے ہوئے پانی کو نہ دیکھو، ان کے بڑے بڑے پلازوں اور بڑی بڑی بلند و بالا عمارتوں پر یہ کمکمے یہ چراغاں دیکھ کر اقبال فرماتے گئے اپنے آپ کو پریشان و مضطرب نہ کرو، یہ روشنی یہ چکا چوند یہ مغول یہ سب کچھ دم توڑنے والا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس روشنی میں دوام نہیں ہے، اس میں چارمنگ موجود ہے، اس کی بنیاد نہیں ہے، یہ ریت کے ٹیلوں پہ ہر چیز کھڑی ہے، یہ زمین بوس ہونے والی ہے، مگر قرآن والا کبھی ڈولے گا نہیں، اور قرآن والا ڈولتا بھی نہیں ہے، جب بھی بولتا ہے نیزے کی نوک پہ بولتا ہے، بدلے گا زمانہ بدلے گا زمانہ، ہے قول محمد قول خدا پر۔ اب دیکھیے اقبال مسجد کا خطیب نہیں ہے، مدرسے کا استاد نہیں ہے، اپنی دنیا میں اللہ نے جو اس کو بصیرت سے نوازا ہے، جس علم کے نور سے سرفراز کیا ہے، تشخیص دیکھو کتنی حسین ہے، کوئی بھی دنیا کا بڑے سے بڑا دانشور ہو، وہ یوٹیوبر تو ہو سکتا ہے، وہ دنیا چینل کا چرب زبان سکالر تو ہو سکتا ہے، لیکن اقبال کے قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا۔ اقبال کہتے گئے گرز مکر غربیاں باشی خبیر، روبہی بگزارد شیری پیشاگیر۔ اقبال فرماتے ہیں تو اہل مغرب کے مکر سے باخبر رہے، اوے مغرب بڑا مکار ہے، عیار ہے، خریدار ہے، وہ دنیا کو خریدنے والا دلال ہے۔ اقبال فرماتے ہیں لومڑی کی طبیعت کو چھوڑ، شیر بن کے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اہل مغرب کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہو کے ان کو بتا کہ تیری تہذیب میں خاتمہ ہے، تیری فکر میں اختتام ہے، تیری سوچ و فکر میں تاریکی ہے، اور جو ہمارے پاس اللہ کا قرآن گئے کامیابی کا مکمل سامان گئے، اور یہی کامل ایمان گئے، تبھی تو ہم کہتے گئے بدلے گا زمانہ۔ ہے قول محمد قول خدا، جب ہمارے بچے نئی نسل 25 نمبر 20 نمبر پھر اس سے آگے جائے گی تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ قرآن کی اہمیت ہمارے پڑھنے پڑھانے والوں میں کتنی عام رہی، اور اس میں ان کا کردار بھی ہے جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا، ان کا بنیادی کردار ہے جنہوں نے قرآن کے نور سے لوگوں کو قریب کرنے کی بجائے جو اپنی بستی میں مست رہے۔ یاد رکھے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، بہت سارے ایسے پڑھنے والے بھی ہیں جن پہ الٹا قرآن لعنت کرتا ہے، یعنی پڑھتے ہوئے نہ ان کو جلی کا پتہ، نہ ان کو خفی کا پتہ، نہ ان کو یہ پتہ کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔
تو ظاہر ہے قرآن ہے۔ قرآن تو ایسے پڑھا جائے کہ سننے والے کو پتہ چلے کہ یہ کتاب اللہ ہے۔ بہت سے ایسے بھی مسلط ہیں جو بیچارے پڑھتے ہوئے بھی ان کو احساس نہیں ہوتا۔ تو اس لیے قرآن ہے۔ پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے جب قرآن کے نور کو بانٹیں گے، قرآن کو اس انداز سے لوگوں میں منتقل کریں گے کہ سننے والے کے دل میں محبت بڑھے، قرآن کے تعلیم کا ذوق بڑھے۔ اور جب ہمارے ہاں بہت سے لوگ پڑھتے گئے، مسجدوں میں امام بھی پڑھتے گئے، ختموں میں بھی لوگ پڑھتے گئے، آگے پیچھے بھی پڑھتے ہیں، وہ جس طرح مجہول پڑھ رہے ہوتے ہیں پھر اس طرح لوگ بیچارے قرآن کے قریب تو نہیں آئیں گے نا۔ دعا کرو اللہ ہمیں یہ نور بھی دے، یہ شعور بھی دے کہ قرآن کو ویسے پڑھیں کہ قرآن کے قریب کریں، اس کے قریب کریں اور اس کی برکات سے لوگوں کو آشنا کریں۔ یہی قرآن ہے جس کے بارے میں جو تشخیص اقبال نے کی ہے، جو بات انہوں نے کی ہے تو مغربی بھی کہتے ہیں، ڈاکٹر اسماعیل جانسن کہتے ہیں قرآن مقدس کے علوم و مطالب اس قدر ہماگیر ہیں اور ہر زمانے کے لیے اس قدر موزوں ہیں کہ زمانہ کی تمام صداقتیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو قبول کرنے پر مجبور ہیں۔ اقبال کہتی اقبال نے تو کہہ ہی دیا، لیکن یہ مغربی اسکالر ہے، وہ کہتا ہے سنو، قرآن کی صداقت وہ گئے کہ دنیا میں جب بھی کوئی سچائی کے حوالے سے کسی کو بھی بھنک ملے گی، نور ملے گا، قطرہ ملے گا، روشنی ملے گی، وہ کہیں سے نہیں ملے گی، وہ آمنہ کے لال کی دہلیز سے ملے گی۔ تو قرآن والا کون ہے؟ ہم ڈھونڈ کے سے رہے ہیں مغرب سے، یعنی ہم تھے، ہم گئے اور نظر مغرب کی جانب لگا کے بیٹھے گئے۔ پھر رزلٹ کیا نکلتا گئے کہ مغربی دسترخوان پر ہڈیاں چوسنے والے لفافہ اینکرز اور بیچارے موم بتی آنٹیوں کی اولاد پھر یہ کہتی ہے دیکھو یہ کیا ہے، انہوں نے فلاں بنا لیا، انہوں نے یہ بنا لیا، انہوں نے وہ بنا لیا۔ تو مجرم کون تھا بھائی؟ یہ بتاؤ مجرم کون ہے؟ مجرم تو وہی ہے جس نے راستوں کا انتخاب کیا، جس نے کس کو کرٹیسائز کیا اور کس کو اس نے درجہ دیا۔ جو کام تمہاری سرپرستی میں ہو رہے تھے ان کی پوزیشن کیا گئے، اور جو کام یہ غیور لوگ اپنے تھوڑی تھوڑی حلال رزق سے بچا کر مساجد و مدارس کے نظام کو چلانے والے کر رہے تھے، اب اس پہ نظریں جمی ہوئی ہیں۔ مر تو اسی لیے رہے ہو، یونیورسٹیز کالجز کے ماحول کو تم نے کہاں تک پہنچا دیا۔ یہ تو اپنی مدد آپ کے تحت چلنے والوں نے، انہوں نے کب کہا کہ ہم انجینئر ڈاکٹر پیدا کریں گے؟ اس کے لیے تو باقاعدہ طور پر جو آپ نے قائم کی اور اس پہ اربوں کھربوں کی انویسٹمنٹ ہے، ان کا رزلٹ دکھاؤ۔ ہم نے تو کہا تھا ہم قرآن کا حافظ بنائیں گے، وہ تو بنایا، بولیے نا بھائی۔ ہم نے کب کہا تھا کہ ڈونگا باغ سے انجینئر پیدا کریں گے؟ ہم نے تو نہیں کہا تھا، نہ کہا گئے۔ ہم نے کب کہا گیا کہ آپ ہمیں بچہ دیں ہم آپ کو ڈاکٹر بنا دیں؟ نہیں کہا۔ ہم نے کہا آپ بچہ لے آئیں، ہم قاری سرور شہباز صاحب کی محنت، ان کی کاوش و کوشش سے آپ کو درست اور حسین انداز میں پڑھنے والا حافظ بنا دیں گے، یہی دعویٰ کیا ہے۔ تھوڑا ہو رہا ہو نہیں بولو۔ گلہ تو اس سے کرو جس نے تمہارے اس ڈاکٹر انجینئر کو باقی کچھ بھی جتنا دیا سو دیا، کہ تم عالمی لیول پہ کہاں کھڑے ہو یہ بتا دو۔ جو تم نے پیدا کیے کروڑوں اربوں کی انویسٹمنٹ کے باوجود ان کا لیول عالمی دنیا میں کیا ہے، اس کا لیول ہم بتا دیتے گئے کہ کیا ہے۔ اللہ کا کرم گئے
کہ یہاں پاکستان میں پڑھنے والے حافظ و قاری عالمی مقابلوں میں قرآن مجید فرقان حمید پڑھ کے باقاعدہ ملک کا نام روشن کر رہے ہیں. یہی کچھ کیا. جب دعویٰ ہی نہیں کیا، جب تم آپ کسی جاہل کو صحت کا وزیر بناؤ گے، کسی بھانڈ کو سائنس کا وزیر بناؤ گے، اور کسی بیچارے بچے بچونگڑے کو خارجہ کا وزیر بناؤ گے، کسی بیچارے نااہل کو تم داخلہ کا وزیر بناؤ گے، تو پھر یوں ہی رہو گے نا. جو بندر بانٹ تم نے کی ہے اس کا حساب تو آپ دو، اور ہم بتائیں گے کہ ہم نے تو کچھ اور دعویٰ نہیں کیا، قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا اہتمام کیا تو سو کر رہے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے گئے، ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا، سرور عالم رحمت دو جگہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، جی آقا بے شک تم صبح ہو جا کر اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لو. تھوڑا ہولی. جس کے سینہ اطہر پہ قرآن اترا، جو 1.25 لاکھ نبیوں کے امام مقتدا پیشوا گئے، وہ کہہ رہے گئے ابو ذر جی آقا جا کر قرآن کی تعلیم سیکھ لو. لَأَن تَغْدُوا فَتَعَلَّمَ آیَةً من کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لے. ہم نے تو پیروں کے مریدوں کو بھی دیکھا کہ جب وہ وظیفہ مانگتے ہیں تو وہ قرآن کا وظیفہ ان کو آتا ہی نہیں ہے دینا کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، پھر اس کا جواب دینے کے لیے وہ کہتے ہیں اب آپ دو. بھئی قرآن سے بڑا وظیفہ ہی نہیں ہے. تھوڑا اور نہیں بول. قرآن سے بڑا وظیفہ ہے ہی نہیں. اور جب آپ کو دعا لینے کا موڈ ہو تو کسی کی طرف جانے کی بجائے کسی مسجد میں مکتب میں پڑھنے والے بچے، قرآن پڑھنے والے بچوں سے دعا کروا لیا کرو. اللہ کی قسم ہے. پھر سوچو پیروں سے وابستہ لوگوں، پیروں کو بھی سلام ہے، مگر یہ وہ بچے گئے جب گھر سے چلتے گئے تو فرشتوں کا پروٹوکول نورانی پر ان کے پاؤں کے نیچے ریڈ قلین کی بجائے بچھانا شروع ہو جاتا ہے. کوئی دنیا کا ایسا پروٹوکول ہے اللہ کی طرف سے ایسا پروٹوکول؟ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا مرتبہ ہے، کیا مقام ہے، ظاہر ہے اسی کی برکات تو ہم پھر لے رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں. اب گھر سے چلا تو دنیا میں جتنے بھی فنی علوم ہیں، ہر ایک پر لوگوں کو جو انعام پروٹوکول ملتا ہے، کامیاب ہو کر امتحان دے کر ٹیسٹ انٹرویو دے کر اس کے عہدے کا چارج سنبھال کے ملتا ہے. لیکن قرآن پڑھنے والے کے لیے اس کا آغاز پہلے دن سے فرشتوں کی صورت میں پروٹوکول شروع ہو جاتا ہے. تو یہ قرآن والے کون ہیں؟ ہم مسلمان ہی ہیں. مغرب کی تکنیک دیکھو کہ اس نے اپنے فن کو کتنا مقبول اور پاپولر کیا ہے کہ اس کے لیے کروڑوں اربوں کھربوں ہر بندہ لگانے کے لیے تیار ہے. اس کا تحفظ، اس کو عروج، اس کے لیے سب کچھ. لیکن قرآن کے لیے وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو اس فکر کے ساتھ وابستہ ہیں. اللہ کا ان پہ کرم ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا کرم ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں اس لیے کہتے ہیں، اقبال کہتے ہیں مغرب کے مکر کو سمجھو وہ بڑا مکار ہے، دی ہاتھ سے دے کر گر آزاد ہو ملت
ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ مولوی گو یا اسکالر گو یا وہ چھوٹا ہو یا بڑا، وہ مغرب سے بھیک نہ مانگ، ان میں ضرور سب کچھ گئے لیکن خیر نہیں ہے۔ وہ ہر چارمنگ ماحول پیدا کر کے تیرے متاع عزیز کو لوٹنا چاہتے گئے۔ میری تاریخ، میرا ماضی، میری عزت، میرا وقار ان کی تشخیص میں نہیں ہے، وہ اقبال کی تشخیص میں موجود ہے۔ اقبال فرماتے گئے وہ زمانے میں معزز تھے، وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے 20 سال قرآن بیٹی کو بس وقتاً فوقتاً اتنا پڑھایا، صرف ٹچ رکھا، مرتے ہوئے، بیمار، جیتے ہوئے، جاتے ہوئے، آتے ہوئے، بس جیسے عرب نے کیا۔ مسجد میں پہلے پہنچ گئے تو قرآن اٹھایا، بس 2 منٹ پڑھا، پھر وہیں رکھا جہاں بیٹھے تھے۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے صوفیاء کی برکت سے کہ ہم چلو پڑھنے میں کمزور ہیں، لیکن قرآن کے ادب کے معاملے میں اللہ کی قسم ہے بر صغیر کی مٹی کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا ہے۔ وہاں آپ نے دیکھا نا، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کیسی بدماشی ہے، کیسی بدماشی ہے، ان کو تمیز ہی نہیں ہے۔ کتاب اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو جب ان کا مزاج یہ ہوگا، اقبال فرماتے گئے قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کا کرے تجھ کو عطا جدت کردار۔ اقبال کا ابا بھی تو ظاہر ہے محدث مفسر تو نہیں تھا، لیکن اس نے کہا قرآن میں غور کر، قرآن میں غور کر۔ تو قرآن میں غور کرنے کا اس نے یوں نہیں کہا جیسے کوئی یوٹیوبر کہتا ہے، کیونکہ پہلے اقبال کو ماں کی لوری میں وہ تربیت ملی ہے، تبھی تو قرآن میں غور کر رہے تھے نا۔ جب ماں باپ کی طرف سے تربیت قرآنی ہوگی، پھر اس کی فکر بھی اعلیٰ نورانی ہوگی۔ تو اسی لیے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلام حضور نے فرمایا، ابو ذر جی آقا اپنی صبح کا آغاز کر، جا کر اللہ کے قرآن کی ایک آیت سیکھ لے۔ اس تو اگلی گل بھی سننی ہے، جاہل صوفیوں سے، ان پڑھ پیروں سے، نسل در نسل گدی نشینوں سے وابستہ ان بدکار لوگوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ جس آستانے پہ پیر کے جبے قبے کی خوشبو ملے اور قرآن کی تعلیم نہ ملے، اس سے خدا را کنارہ کشی کرو۔ اس آستان کو سلام ہے جہاں قرآن کا علم اونچا ہے۔ تھوڑا اور بولیے۔ اب اسلامی دنیا میں حسین سے بڑا پیر ہے کوئی؟ حسین پاک سے بڑا پیر ہے، جس کو گھٹی اس سے بڑا سجادہ نشین شہزادہ، لفظ شاہزادہ جس کے لیے جچتا سجتا اور بنا ہے وہ ہے ہی پاک حسین اور حسن پاک۔ آپ بتائیں کہ کیا کیا وہ جس قرآن کے معاملات کو کمزور کرنا چاہتا تھا، یزید اسی قرآن کا تحفظ کر کے پاک حسین نے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ قیامت تک میرا روحانی پتر، میرا فکری بیٹا ہوگا وہی جو مصطفیٰ کریم کے سینے میں نازل ہونے والے قرآن کا تحفظ
تحفظ یوں کرے گا، یزیدی فوج کے سامنے اس کا اصغر و اکبر پڑے گا، اور یزید کی حکومت میں گلیوں محلوں کوچوں میں محمد عربی کا نواسا حسین پڑھ کے بتائے گا بدلے گا زمانہ، جائے گا گئے قول محمد قول خدا، یہاں پگڑی پہ ناز ہے، یہاں یہ گا کہ پیر نے مجھے ماشاءاللہ سب کچھ دے دیا، میرا پیر سونا، میرا پیر سچا، سارے سچے سارے سونے، لیکن پیر جی پہلے پتہ چلے کہ آپ بھی قرآن پڑھنے والے ہو اور مرید بھی قرآن پڑھنے والا ہے۔ جب پیر قرآن پڑھنے والا نور محمد فقیر محمد چراغی ہوگا تو مرید بھی سید جماعت علی امیر ملت پھر حافظ ہوگا، شاغل ثانی بھی قرآن پڑھنے والا ہوگا۔ جب پیر پڑھنے والا شیر محمد شیر ربانی ہوگا تو پھر مرید بھی سید محمد اسماعیل کرما والا قرآن تلاوت کرنے والا ہوگا۔ جب پیر عالم صوفی خیر بانٹنے والا امام علی الحق ہوگا تو اس کے زیر سایہ ماں بھی پھر اقبال کو لوری قرآن کی دیتی ہوئی نظر آئے گی، اور پھر اقبال بدلے گا زمانہ، بدلے گا زمانہ، قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اسی قرآن کی آیتیں جناب عمر کے کانوں میں پڑی، طٰغیٰ مَا انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اور قرآن نے عمر کی کیفیت کو بدل ڈالا۔ یہی قرآن نجاشی کے دربار میں جعفر طیار نے پڑھا تو ماحول بدل ڈالا۔ یہی قرآن تھا جس کے روکنے کے لیے عرب کے لوگوں نے کہا طفیل دوسی سردار ضرور ہے لیکن محمد عربی کے قریب نہ جانا، اس کی بات نہ سننا۔ اب وہ کہتا ہے جیسے ہی میں گزرا تو جس کے قلب اطہر پہ قرآن نازل ہوا وہ خود پڑھ رہے تھے۔ طفیل دوسی کہتا ہے اوے مکے دیو سردارو، اللہ کی قسم ہے او تم جھوٹ کہتے ہو، محمد کو جو کچھ میں نے پڑھتے ہوئے سنا گئے یہ بندے کا کلام نہیں ہے، یہ رب کا کلام ہے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن ہے قول محمد قول خدا، اسی کو پڑھ کے دنیا قاضی ایڈمنسٹریٹر فاروق اعظم بنا، جس کے لیے اپنے دور کا بڑا دانشور بھی کہہ رہا تھا اگر دنیا میں ایک عمر ہوتا تو دھرتی میں سوائے اسلام کے کوئی اور مذہب نہ ہوتا۔ اسی قرآن کو پڑھ کے ابو بکر آگے بڑھے۔ ابو بکر نے خلافت کے ایام میں کائنات عالم میں مصطفیٰ کی تربیت کے حوالے سے ایسا نور بکھیرا کہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ جب قرآن پڑھنے والے ابو بکر کو پڑھانے والے محمد عربی کو تو پھر اس کے اثرات مرتب ایسے ہوتے گئے کہ وہ گلستان جس میں حضرت جناب ابو بکر صدیق نے جو گلستان آباد کیا اسی کو فاروق و عثمان و علی نے یوں آگے بڑھایا کہ وہ قرآن کا جھنڈا پھر کبھی خراسان میں کبھی وہی
جھنڈا افریقہ کے صحراؤں میں، کبھی وہی جھنڈا پھر عرب و عجم سے گزرتا ہوا سندھ کی وادیوں میں، کبھی اسی کی صدا غیرت و حمیت کی صورت میں محمد بن قاسم نے لگائی گئے۔ اسی قرآن کا علم تھاما تو دنیا نے اس کو حضرت صلاح الدین ایوبی کا نام دیا، جس نے قرآن کا علم تھاما اس کو نور الدین زنگی کا ٹائٹل ملا، جس نے قرآن کا علم تھاما اور قرآن کے نور سے جڑے اور 15 سال تک ایک رات میں پورا قرآن ختم کرنے کا اعزاز پاتے رہے، وہ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانے گئے۔ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا اعزاز پاتے رہے۔ اسی غلام نے ابو حنیفہ کو امام اعظم کا درجہ دیا گئے، اسی قرآن نے حضرت امام شافعی احمد بن حنبل کو بلند و بالا کیا، بخاری و مسلم و ترمذی نسائی کو اونچا کیا گئے۔ اور اسی قرآن کے بارے میں ہم نے سنا، اقبال کہتا ہے میرے کمال میں سارا نور قرآن کا گئے، اور ہمارے پاکستان کے بیٹی بہن ماں کو تحفظ دینے والے حضرت مجاہد اسلام محافظ پاکستان ڈاکٹر حضرت عبد القدیر رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ میں نے یہ جو بنیاد رکھی ہے، اگرچہ میں نے ہر چیز پوری دنیا سے چنی پڑی ہے، لیکن بنیاد فراہم کرنے والا کون تھا؟ ایک حضرت ڈاکٹر عبد القدیر، اللہ تیری قبر کو بقائے نور فرمائے۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے پڑھا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، میں نے کہا اب میں ایسی تیاری کروں گا کہ عالم کفر کو پتہ چل جائے گا کہ 14 صدیاں بعد محمد کے غلاموں کا یہ کمال ہے، تو آمنہ کے لال کا کیا عالم ہوگا۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد یہی قرآن ہے۔ عالم کفر کو، مغرب کو اس نے اپنی خباثت کا، کمینگی کا مظاہرہ پورا کیا۔ ہم نے اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے؟ ایک ایک بچہ قرآن کا حافظ بنانے کا اعلان کر دو۔ ہولی بولو ہولی۔ جس کی خواہش ہے کہ بیٹا اپنی شادی پہ ماں کے ساتھ ناچے اور بہن کے ساتھ ڈانس کرے، وہ زحمت نہ کرے۔ محلے دا بندہ مووی بناوے، گھر دا سربراہ بیوی نال تے بچے بہن نال نچن، وہ تکلیف نہ کرے۔ ایسے بغیرت حافظوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، نہ ایسے کمینے مولویوں کی لوسیوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں حافظ چاہیے نورانی جیسا، ہمیں حافظ چاہیے نورانی جیسا، اور محافظ و حافظ چاہیے امام رضوی جیسا۔ ایک ایک بچہ قرآن کے حفظ کے لیے آپ اس مرکز میں جمع کروا دیں، ہم آپ کے بچے کو قرآن کا حافظ بنائیں گے۔ اب مخاطب ہوں گے میاں عبد الرحمن صاحب۔